یہ بہت بڑا ایک امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. انہوں نے آگ جلائی، بہت بڑی آگ کا انتظام کیا. حتیٰ کہ روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ لوگ یہ منتیں مانتے، اگر ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو ہم اتنی آگ، اتنا ایندھن ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جمع کریں گے. کوئی کتنے من لکڑی جمع کر رہا ہے، کوئی کتنے من، اور اپنی منتیں مانگ رہے ہیں، مرادیں پوری ہو رہی ہیں کہ اس طرح ہم آگ جمع کریں گے، آگ لگائیں گے. سارا ان کا جو نظام تھا متحرک تھا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف. یہ ایک تنہا مرد قلندر میدان میں ہے، اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ سارا باطل ان کے سامنے اکٹھا ہے. اور یہ نمرود وہ بادشاہ تھا کہ جس نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی ہے. بڑے وسائل تھے اس کے پاس، بڑی فوجیں تھیں، بڑے اسباب تھے، ہر معاملے میں پوری دنیا پر یہ حکومت کرنے والا بدبخت ہے. 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر بیک وقت حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مسلمان تھے، 2 کافر. کافروں میں یہ نمرود اور بخت نصر، اور مسلمانوں میں حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین، جس کا 16ویں بارے میں تذکرہ آتا ہے، یسألونک عن ذی القرنین. یہ دونوں مسلمان تھے. تو 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اس کے بعد کوئی نہیں آیا پوری دنیا پر حکومت کرنے والا. تو یہ نمرود وہ بادشاہ تھا جو سجدے کرواتا تھا. اب انہوں نے آگ جلائی، اتنی بڑی آگ. ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب آگ میں چلے جائیں. ظاہر بات اتنی زیادہ تپش، کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا. یہاں تک کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی اگر جاتا تو وہ جل کے راکھ ہو جاتا، گر جاتا، اتنی زیادہ تپش. اب شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آیا. اس نے ایک ترکیب ان کو بتائی کہ ایک ہی طریقہ ہے، اس کو ایک منجنیق تیار کرو اور اس میں باندھو رسیوں کے ساتھ، اور پھر ان کو جب ہوا میں جائیں گے تو پیچھے سے رسیاں کاٹ دینا، یہ خود جا کر آگ میں گر جائیں گے. اب یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا، اتنی بڑی آگ. اور انہوں نے وہ منجنیق تیار کی، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھایا. اب ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے ہوا میں جھولا دیا، ہوا میں پہنچے، رسیاں کاٹ دیں. اب یہ کیا لمحہ تھا، تھوڑا سا لمحہ تھا. جبریل امین حاضر خدمت ہوئے کہ اے اللہ کے خلیل، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، میری ضرورت ہو تو مجھے بتائیں، میں ابھی آپ کو یہاں سے اڑا کر کہیں اور لے جاتا ہوں، یا آگ بجھا دیتے. پانی والا فرشتہ بھی آ گیا، فرشتے مدد کے لیے اترے. اب اب دیکھیں یہ جو جبریل امین ہے، یہ اللہ کے جو فرشتے ہیں، کیسی ان کی رفتار ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. یوں کہہ لیں کہ اگر بارش کا قطرہ زمین سے 1 بالشت اوپر ہے، گرنے والا ہے، تو اتنی رفتار اللہ نے دی ہے کہ یہ عرش معلیٰ 7ویں آسمانوں سے نیچے آ کر واپس بھی جا سکتے اتنے لمحے کے اندر. غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ جبریل امین سے پوچھا کہ تیری رفتار کیا ہے؟ تو فرمانے لگے آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں پھینک رہے تھے، انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، میں اس وقت 7ویں آسمان پر تھا، مجھے اللہ کا حکم ہوا اور وہاں سے میں آیا پانی میں. ابھی یوسف علیہ السلام گرے نہیں تھے کہ میں نے اس کو آ کر اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا تھا. یہ رفتار تھی حضرت جبریل امین کی. تو پہنچ آئے تو کہنے لگے کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو یہاں سے لے جاتے ہیں، آپ کو بچا لیتے ہیں. فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے مجھے بچانے کا؟ تو انہوں نے عرض کی حکم تو نہیں دیا، بس ہم بچانے کے لیے آئے ہیں، آپ کی مدد کے لیے، اگر آپ کہیں تو ہم بچا لیں گے. فرمانے لگے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. زبان پہ کیا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر میرا اللہ مجھے جلانے پہ راضی ہے تو وہ خلیل اللہ کے نام پر جل جانے پہ راضی ہے، مجھے زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب یہ وہ مرحلہ تھا کہ اللہ کے آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. اللہ کے خلیل کے ساتھ آگ سامنے ہے اور آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ اور ہی معاملہ بنا دیا تھا. اسی کو کسی نے کہا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. کہ ایسا عشق تھا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب سے، کوئی پرواہ نہیں کسی کی، کہ میرا رب اگر جلانے پہ راضی ہے تو یہ خلیل جل جانے پہ راضی ہے. یہ بہت بڑی بات کی ہے. کاش کہ یہ بات ہمارے بھی دل و دماغ میں اتر جائے. اگر یہ بات ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے تو یاد رکھیں یہ دنیا میں کوئی ٹینشن نہ رہے، کوئی خوشی نہ رہے. اللہ بندہ کا سارا یقین 100% اللہ پہ آ جائے. اگر کوئی پریشانی آ بھی جائے گی تو انشاءاللہ یہ اس میں جزا فضا چیخو پکار نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس کو قبول کرے گا، اور اس پریشانی پر اس کو ایسا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا.